آتا ہے کہ سب سے زیادہ انسان پر جو پریشانی آتی ہے وہ اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہے، اس لیے فرمایا کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اور خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ رسول کی بات کریں، اچھی بات کریں، نہیں تو خاموش رہیں، لوگوں کو تبلیغ کریں، ذکر میں اپنا وقت گزاریں، اگر وہ نہیں تو کم از کم آپ خاموش رہیں، کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ مزید فرمایا کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ سے انس رکھتا ہے اسے یعنی کہ مخلوق سے وحشت ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک ولی اللہ کی ایک دل کی کیفیت ہوتی ہے، یاد رکھیں، یعنی ولی اللہ کی ایک نشانی یہ کہ ہمیشہ وہ مخلوق سے وحشت ہوتی ہے اسے۔ وہ یہ چاہے گا کہ مجھے فراغت کے لمحات ملیں، میں اکیلا ہوں تو بس اللہ کا ذکر کروں، اللہ کے نبی کا ذکر کروں، عبادت کروں، نماز پڑھوں، قرآن پڑھوں، بس تنہائی میں بیٹھ کے اپنے مرشد کی یاد میں، اللہ رسول کی یاد میں محو رہوں، بس مجھے فراغت کے لمحات نصیب ہوں۔ تو وہ مخلوق سے ہمیشہ وحشت کھاتا ہے، وہ باقی تو پھر وہ مجبوری ہوتی ہے، حکم ہوتا ہے جب یہاں پہ جاؤ نکلو، تم جا کے مخلوق کو جا کے تبلیغ کیا کرو۔ بلکہ حضور خواجہ سرکار فرماتے ہیں میں نے کئی دفعہ رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ سارا دن لوگوں میں میرا گزر جاتا ہے، مجھے وقت ہی بہت کم ملتا ہے کہ مجھے فراغت ہو کے میرا دل کرتا ہے کہ میں ساری رات تیری عبادت کروں، سجدے کروں، تیرے ذکر میں گزاروں، تنہائی مجھے ملے، تڑپ تھی یا رب کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ پھر مجھے اللہ کی طرف سے ہی حکم ہوا کہ نہیں، یعنی مخلوق سے رابطہ رکھو، ان کو فیض یاب کرو، ان کو رشد و ہدایت کا پیغام مچاؤ، ان کو اللہ کا ذکر کراؤ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بار بار رب کی طرف سے بار بار یہ حکم ہوتا تھا کہ میں نے کئی دفعہ رب سے عرض کیا کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ تنہائی اور بس میں تیری عبادت کروں بیٹھ کر، لیکن کیونکہ ہر وقت رش رہتا تھا، لوگوں کا رش رہتا تھا، لیکن حکم تھا کہ نہیں مخلوق کے ساتھ آپ میل جول رکھیں، اس لیے کہ وہ آپ کے ذریعے سے ہدایت پائیں، فیض یاب ہوں۔ اس طرح حضرت غوث اعظم نے کئی دفعہ عرض کیا رب کی بارگاہ پہ کہ نہیں یا اللہ میں تنہائی میں رہنا چاہتا ہوں، مجھے وحشت ہوتی ہے مخلوق سے، لوگوں میں جانے سے مجھے وحشت ہوتی ہے، میرا دل نہیں کرتا میں لوگوں سے ملوں۔ حکم آ کے نہیں آپ جائیں مخلوق میں جا کے فیض یاب کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ٹھیک ہے نا، انہوں نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ آپ نے واقعہ سنا کہ لباب دہن اپنا ٹپکایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو اجمی ہوں، وہ عربی اور فصیح و بلیغ وہ زبان ان کی ہے، اور وہ میں میرے پاس وہ زبان بھی نہیں بول سکتا، وہ الفاظ نہیں میرے پاس، میں تو اجمی ہوں وہ عربی ہیں، تو میں ان سے کیسے یعنی کہ میں ان کو تبلیغ کروں۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 دفعہ اپنا لباب دہن ٹپکایا، حضرت علی رضی اللہ 6 دفعہ لباب دہن ٹپکایا، اور پھر آپ کو حکم آ کے جائیں یا مخلوق میں جائیں۔ وہ پھر حکم کی وجہ سے یعنی کہ مخلوق میں، اس لیے اولیاء کرام جو ہیں وہ حکم کی وجہ سے پھر وہ مخلوق میں آتے ہیں تاکہ وہ ایک ذریعہ بنتے ہیں لوگوں کی ہدایت کا، لوگوں کو فیض یاب، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے لوگوں کو مستفیض فرماتا ہے۔ لیکن ولی کی اپنی یہ کیفیت ہوتی ہے، محبوب کی یاد میں وقت گزرے، اس کی عبادت میں ریاضت میں وقت گزرے۔ اس لیے جو مخلوق سے اجر چاہتا ہے کہ مجھے مخلوق سے اجر ملے تو وہ تو ویسے ہی ناکام ہو گیا۔ مخلوق سے کبھی بھی صلے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ پھر ظاہرہ جو قربت والے ہیں وہ کیسے رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے تو بالکل ہی غلط ہے، ناجائز ہوتا ہے کہ وہ مخلوق سے اس کا بدل چاہیں کہ مجھے اس کے بدلے میں کچھ بھی دنیاوی لحاظ سے مجھے کوئی عزت ملے، پیسہ ملے، شہرت ملے، یا کچھ بھی کسی لحاظ سے کوئی مجھے عہدہ ملے۔ جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں اکثر اولیاء کرام کو برا بھلا کہا جاتا تھا تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی تھی، برا بھی سلوک ہوتا تھا وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں، کہ جس کے لیے کیا ہے اس کو پتہ نہ وہ قدر شناس ہے، وہ جاننے والا۔ بلکہ اولیاء کرام تو فرماتے ہیں کہ جتنا انسان کا مخلوق سے دل ٹوٹتا ہے نا اتنا وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، دل اللہ سے خالص ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے یار یہ کیا ہے دنیا، جس کو دیکھو دھوکہ، اتنا میں اچھا کیا میں نے اس کا، دیکھو اس نے میرے ساتھ کیا کیا، اس نے میرے ساتھ کیا کیا، دیکھو دھوکہ ہی دیا نا۔ وہ دل ٹوٹ کے ہوتا ہے، وہ بندہ رب سے خالص ہو جاتا ہے۔ تو کئیوں کو ٹھوکریں کھا کے سمجھ آتی ہیں اور کئیوں کو ویسی سمجھ آتے ہیں کہ ٹھوکروں کے بغیر سمجھ آتے ہیں۔ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھوکریں کھانے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ رسول کی بات پہ یقین ہے۔ اولیاء کرام اس بات کو سمجھ جاتے ہیں شروع سے ہی، وہ ٹھوکروں کے بغیر ہی سمجھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، اپنے دل کی کیفیت ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ نہیں بس مخلوق سے دور، مخلوق سے انہیں وحشت ہوتی ہے۔ اس لیے اکثر دیکھیے آپ اولیاء کرام تنہائیوں میں نکل جاتے تھے، جنگلوں میں نکل جاتے تھے، بیابانوں میں نکل جاتے تھے، مخلوق سے دور چلے جاتے تھے۔ بڑے آپ کو ایسے اولیاء کرام کی مثالیں ملیں گی، لیکن اس سے اونچا درجہ ان اولیاء کرام کا جن کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں بھیجا، لیکن مخلوق میں رہ کر بھی ان کا دل جو تھا وہ دھیان ان کا اللہ کی طرف ہی ہوتا تھا۔ پھر ان کی کرامات سے، ان کی باتوں سے، ان کے فیض سے پھر لوگ مستفیض ہوتے تھے اور توبہ کرتے تھے اور اللہ رسول کی طرف رجوع کرتے تھے۔